إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، ہم تمام لوگوں کو وجود بخشا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے متعدد نعمتوں سے سرفراز کیا. اس کا بہت بڑا احسان یہ کہ ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. حمد و ثنا کے بعد درود سلام رحمت برکت نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، تمام عالم کے لیے رحمت کا پیکر بنایا، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، جن کو اللہ رب العالمین نے ایسی تعلیمات سے نوازا، ایسی رہبری اور ایسی رہنمائی عطا فرمائی کہ جن کی رہبری میں اور جن کی رہنمائی میں چل کر ہم تمام
اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر رحمت، برکت، درود سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو جو دین دیا، اس دین کا نام ہے اسلام، اور یہ اسلام وہی مذہب ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اگر دین کوئی مقبول ہے، کسی دین کی ویلو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو وہ دین ہے اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرے گا، کسی اور مذہب کی پیروی کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہیں، جو دین کا نام لیے ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ دین نہیں ہے۔ لوگوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور اپنے دین کو اسلام سے ہٹا لیا، بدل دیا، اور ان کے دین کے اندر وہی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے۔ تو اگر پسندیدہ کوئی دین ہے، جس دین کو اللہ رب العالمین نے ریکاگنائز کیا، جس دین کو ویلو ملی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو وہ صرف اور صرف ایک دین ہے، اور اس دین کا نام ہے اسلام۔ وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسا سبب ہے، کون سا ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اسلام ہی کو اللہ رب العالمین نے اپنے نزدیک ایک ویلو دی، ریکاگنائز کیا؟ ایسی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو اس کا بڑا سبب ہوگا کہ اللہ رب العالمین اتنے ادیان میں، اتنے زیادہ دینوں کی موجودگی میں، یعنی ادیان کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ صرف اسلام ہی قبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کا مرکزی نقطہ نظر آپ سمجھ لیجئے، اسلام کا مرکزی نقطہ نظر، اسے تھیم کہہ سکتے ہیں آپ اسلام کی، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا، بحیثیت خدا ہونے کے، بحیثیت معبود ہونے کے، بحیثیت رازق، خالق اور مالک ہونے کے، جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کو دیا گیا، وہ مقام اور وہ مرتبہ کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا، چاہے کوئی کچھ بھی ہو جائے، کوئی دنیا کے اندر کامیابیوں کی بلندی کو چھو لے، کچھ بھی کر لے، لیکن وہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جو مرتبہ ایک معبود کا ہوتا ہے، جو مرتبہ ایک خالق اور مالک، خالق حقیقی، مالک حقیقی کا ہوتا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی کرکٹ کے میدان میں کتنا بھی آگے بڑھ جائے، سچن تندولکر بن جائے، لیکن وہ بھگوان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام کی خاصیت۔ کچھ بھی کر لے، کوئی اپنی پوری زندگی کا مال نکال کر کے غریبوں میں بانٹ دے، لوگ اس کو کہنے لگے یہ تو بھگوان ہے، یہ تو خدا ہے، یہ تو بھگوان ہے، یہ تو خدا ہے، یہ تو کہاں، ہم تو خدا کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، یہی تو ہے اصل جو سب کچھ اٹھا کر کے لٹا دیا۔ یہ نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام کی یہی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے رہیے، لیکن آپ اللہ نہیں بن سکتے، آپ خدا نہیں بن سکتے، آپ کو وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ارے وہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ اسلام کی تو خاصیت یہ ہے کہ رسول رسول ہے، نبی نبی ہے، ایک عام آدمی رسول اور نبی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، کوئی کتنا بھی بڑا خطیب ہو جائے، کوئی کتنا بھی بڑا داعی ہو جائے، کوئی کتنا بھی دین کی فکر کو اپنی فکر سمجھ لے، کوئی کتنا بھی دین کے بوجھ کو اٹھا لے، دن رات ایک کر دے اللہ کے دین کو پھیلانے میں، لیکن وہ نبی رسول نہیں بن سکتا۔ اور اگر نبی رسول بنے گا تو اس کا حشر مسیلمہ کذاب کے جیسا ہوگا، اس کا حشر غلام احمد قادیانی کے جیسا ہوگا۔ یہ اسلام کی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر اللہ کے یہاں ہے تو وہ اسلام ہے۔ عیسائیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے 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 ان کو خدا بھی بنا دیا، ان کو خدا کا بیٹا بھی بنا دیا، معبود بھی بنا دیا اور سب کچھ بنا دیا، بہت کچھ بنا دیا ان کو۔ حالانکہ وہ آسمانی دین تھا، وہ کوئی دنیاوی دین تو نہیں تھا جیسے ہندوازم ہے، جینزم ہے، یہ سب دنیاوی دین ہیں، خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن عیسائیت، یہودیت، یہ تو آسمانی دین ہے۔ یہاں پر بھی ان لوگوں نے اتنا خراب کیا اپنے دین کو کہ وہ اسلام سے ہٹ گئے، الگ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان کے عقائد کی تردید کرنا پڑ گیا قرآن کے اندر۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، رد کر دیا اس کا، کہا یہ نہیں، ہم نے جو یہودیت سکھائی تھی ایک زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا بھی نام اسلام ہی تھا، تو جب ہم نے وہ سکھایا اس میں ہم نے یہ نہیں سکھایا تھا، اس میں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بناؤ یا کسی بھی نبی کسی رسول کو اللہ کا بیٹا بنا لو، ہم نے نہیں سکھایا۔ عیسائیوں کے بارے میں کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شک و شبہ وہ سب کے سب کافر ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ہے، مسیحی اللہ ہے، دونوں کو ایک کر دیا، دو الگ الگ ذات، زمین آسمان کا فرق، ایسی شخصیتوں کو ایک کر دیا، جوڑ دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، هو المسیح، وہی تو مسیح ہے، اللہ مسیح ایک ہے۔ اب اس نصرانیت کی تردید ہو گئی اسلام کے اندر، اور کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں اپنی حد سے آگے مت بڑھو، جو حد ہے تمہاری، جو تمہارا ایک لیمٹ بنا دی گئی ہے اس سے آگے مت بڑھو۔ ہم نے یہ نہیں سکھایا عیسیٰ کو، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ شریعت نہیں بھیجی تھی، ہم نے انجیل میں یہ نہیں بتایا، لیکن تم لوگوں نے سب الٹا کا سیدھا، سیدھا کا الٹا کر دیا، اپنے من سے جو من میں آیا عقیدے گڑھے اس کو پھیلایا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہی روح ہے اسلام کی، یہی اصل فلسفی ہے اسلام کی۔ اسلام کا بہت بڑا جو مرکزی موضوع ہے، جو مرکزی نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک کی حد متعین کر دی ہے، اور اس حد کو کوئی پامال نہ کرے، نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے۔ اوپر بھی کرنا ناجائز، نیچے بھی کرنا ناجائز، دونوں صورت نہیں ہونی چاہیے۔ جو جس لائق ہے، جو جیسا ہے ویسا ہونا چاہیے۔ اور اگر بدقسمتی سے کوئی مسلمان بھی ایسا کرتا ہے، کوئی مسلمان اس راستے کی طرف جاتا ہے جو راستہ یہود نے اختیار کیا، جو راستہ نصارہ نے اختیار کیا، چاہے وہ غلو کا راستہ ہو، چاہے وہ یہود کا یعنی تنقیص کا راستہ، یہود کیا کرتے تھے، تنقیص کرتے تھے، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں باقاعدہ قرآن میں منقول ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات سنی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی اللہ کو فقیر کہنے والا کون؟ یہود۔ اللہ رب العالمین تک کی ذات کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو غلو اور تنقیص یہ دونوں نہیں چلے گا اسلام میں۔ اور اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، اگر اس خوبصورتی کے ساتھ تم مسلمان رہو گے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس خوبصورتی کے اندر بدصورتی لانے کی کوشش کرو گے تو ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے، تم چھاٹ دیے جاؤ گے، تم کنارے کر دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کو ایسا دین پسند نہیں۔ یہی اسلام کی خاصیت ہے۔ اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ مرکزی نقطہ نظر، اسلام فرسٹ، اللہ رب العالمین کی ذات سب سے اعلیٰ درجے کی ذات۔ لیکن ہم لوگوں نے ایسا کچھ کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر وہی عذاب مسلط ہو گئے جو عذاب یہود نصارہ یا دنیاوی مذہب بنانے والے لوگوں پر آتے تھے۔ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، آپ دیکھیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری کوئی خاص خاصیت نہیں ہے۔
ہم اسی طریقے سے ذلیل اور رسوا ہیں جس طریقے سے غیر ہیں، جن کا ملک ہے، جن کی حکومت ہے، وہ خود اس عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں۔ آپس میں فتنہ فساد ذات برادری کے نام پر، آپ دیکھیے یو پی میں الیکشن ہونے والا ہے، ذات برادری اس طرح سڑ کے بول رہی ہے، ذات برادری کے ہی نام پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کا، ایک مذہب کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کو گدی سے اتارنے کے در پہ، یہ عذاب ہے۔ ہم بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ ہم کیسے ملوث ہو گئے اس میں؟ کیونکہ ہم نے تہذیب اور تمدن انہی کا اختیار کیا، ہم نے اسلامی تہذیب تمدن اختیار نہیں کیا، ہم نے اسلام کو فرسٹ نہیں رکھا۔ ہمارے نزدیک جو ہم جیسا ہم پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جیسی ہماری نشوونما ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہی چیز ہمارے اندر آ رہی ہے اور وہی چیز ہم نے اختیار کر لی۔ جب ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا تو ہمارا بھی حشر وہی ہو گیا جو ان کا ہے۔ جیسے وہ ذلیل، ان کی حکومت ہونے کے باوجود وہ ذلیل رسوا ہیں، دلت کے نام پر، اس برادری کے نام پر، اس برادری، اونچی برادری، نیچی برادری، نیچی برادری پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی انصاف کرنے والا، مذہب ایک ہے لیکن انصاف نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہم بھی اسی میں ملوث کیسے ہو گئے؟ ہمیں تو امتیاز حاصل تھا، ہمیں تو خصائص حاصل تھے، ہمیں تو دینی حمیت حاصل تھی، لیکن ہم بھی اس میں ملوث ہو گئے، کیونکہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ آئے گا تو ظالموں کے اوپر خاص طور سے نہیں آئے گا، عمومی فتنہ آئے گا، عمومی فساد آئے گا، عمومی عذاب آئے گا، اور سب اس میں جو ہے تو دو چار ہو جائیں گے، اس میں سب ملوث ہو جائیں گے، عذاب کا مزہ سب کو چکھنا پڑے گا۔ ہماری تہذیب تمدن آپ دیکھ لیجئے، علامہ اقبال بہت زمانے پہلے 2 لائن کا شعر پڑھا انہوں نے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کتنا بہترین شعر انہوں نے کہا اپنے زمانے میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس تناظر میں، اس شعر کے تناظر میں تو کتنی سچی بات ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہارا وضع قطع سب نصارہ جیسا ہے، اور تمدن یعنی تہذیب، کلچر، یہ ہو گیا تمہارا ہنود۔ ہنود یعنی ہندو کی جمع ہنود ہے اردو میں۔ یہ وہ مسلمان ہے۔ اب آپ دیکھیے تہذیب نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ کس کا کلچر ہے؟ نصارہ کلچر۔ بعد میں ہندوؤں نے یہاں پر کیچ کیا، یعنی ہندوستان میں ہندوؤں نے بہت زیادہ اس کو کیچ کیا، پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا۔ آج برتھ ڈے کے نام پر لون بک کیے جا رہے ہیں۔ کون سی کی دعوت ہے بھیا؟ ببوا ہمارا 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، برتھ ڈے کی دعوت ہے۔ بڑے بڑے ہوٹل جو ولیمے کے لیے بک کیے جاتے تھے آج برتھ ڈے کے نام پر بک ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ڈھکا چھپا ہے۔ برتھ ڈے جس کی اصل نہیں تھی اسلام میں، اس کو بدعت قرار دیا گیا، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، علماء نے اس کو کہا کہ یہ غیر اسلامی رسم ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد جیسے ان کے یہاں 13 ہوتی تھی، آج مسلمان 40ویں کے نام پہ، 10ویں کے نام پر دل کھول کر کے دعوت کر رہے ہیں، مرنے کی دعوت، وہ بھی اسلام، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو پہنچا رہے ہیں، ان کی روح کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے فائدہ پہنچانا؟ مرنے کے نام کا کھانا اور اسلام دور دور تک واسطہ نہیں۔ مرنے کا کھانا تو غیر کرتے تھے 13 کے نام پر، پتہ نہیں کون کون سے نام پر ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں مرنے کے نام پر کھانا ہونے لگا۔ ادھر ہم دفن کر کے آ رہے ہیں، اگلے دن پھول کے نام پر، تیجے کے نام پر اور چہارم کے نام پر پورے محلے کو ہم دعوت دے کے اپنے گھر میں بریانی کھلا رہے ہیں۔ یہ کون سی ہماری تہذیب ہے؟ اسلامی تہذیب ہے یہ؟ آپ بتائیے، ذرا غور کیجئے۔ ایصال ثواب ہے یہ؟ ایصال ثواب ایسے ہی ہوتا ہے؟ دعوت دے کر کے ایصال ثواب ہوتا ہے؟ یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم لوگ دفن کرنے کے بعد، یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے گھر میں جمع ہونے کو نوحہ شمار کرتے تھے، ماتم میں اس کو ہم شمار کرتے تھے۔
ہم اس کو ماتم مانتے تھے، ماتم۔ 40ویں کا آج دیکھیے کھانا، کیسا کھانا، جیسے شادی میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے ویسے کھانے کا انتظام جو ہے 40ویں میں ہو رہا ہے۔ کون سی کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، گھر گھر جا کر کے بولا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے ابا کا جس کا انتقال ہوا ہے اس کا لے کر، ابا کا انتقال ہوا ہے تو اس کا نام لیتے ہیں، ورنہ جس کا انتقال ہوا ہے 40واں ہے پورے گھر بھر کے ساتھ آ جائیے گا۔ یہ کیا گھر بھر کے ساتھ آ جائیے گا؟ تو وضع میں تم ہو نصارہ، تو تمدن میں ہنود، تم نے ہندوؤں کا پورا طریقہ اختیار کر لیا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہود بھی شرما گئے، ہم تو تھوڑا سا کم ہی تھے، ہم تو کم تھے، تم تو اور ہم سے بھی 4 ہاتھ 10 ہاتھ آگے چلے گئے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ جو میرے بھائیوں ہم لوگوں کے اوپر عذاب جو مسلط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور عمومی عذاب میں ہم بھی جو داخل ہو جا رہے ہیں، ہم بھی جو شامل ہو جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی تخصیص کو باقی نہیں رکھا، ہم لوگوں نے اپنی اسپیشلائزیشن کو باقی نہیں رکھا۔ ہم بھی وہی ہو گئے جو ہمارے برادران وطن ہیں، تو جو ان کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ کسی برادری کی حکومت آئے گی تو وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کے نام پر مشہور ہے، وہ ظلم کرے گی۔ کوئی برادری کی حکومت آئے گی، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا سا خیر خواہی کا معاملہ ہے تو تھوڑا خیر خواہی ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم آ گئے عمومی۔ لیکن اگر ہم اپنی شناخت باقی رکھتے ہیں، اگر اپنے اسلام کی تھیم کو ہم باقی رکھتے ہیں، اگر وہ جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں تو اسلام ہی اصل دین ہے جو قبول ہے، اگر یہ ہم اپنے دماغ میں بسا کر کے رکھتے تو ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا۔ ہم بھلے مائنورٹی میں ہی رہتے، اس ملک میں ہم کم رہتے ہیں، قلت میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ ہر چیز کا علاج الیکشن ووٹ نہیں ہے، ووٹ دینا لینا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اہم کام جو ہے، اگر آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس فتنے سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت کو واپس لانا چاہتے ہیں، اپنے رعب کو، اپنے دبدبے کو، اپنے ولولے کو اگر واپس لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اسلام ہی کی طرف جانا پڑے گا، اور ہمیں ہر قسم کے ان غیر اسلامی رسم و رواج کو اور تہذیب اور تمدن کو چھوڑنا پڑے گا جو غیر اسلامی رسم و رواج ہیں اور انہی کے نام سے موسوم و مشہور ہیں۔ ان کو چھوڑ کر کے ہم تمام لوگوں کو اسلامی رسم و رواج پر آنا ہی پڑے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کے آخر میں آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بس اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے ان کے پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام کی جیسے اصلاح ہوئی، قرون جو اصحاب قرون ہیں، اچھے زمانے کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کی جیسے اصلاح ہوئی ہے، اسی طریقے سے اصلاح بعد کے آنے والے لوگوں کی ہوگی۔ کوئی نیا ہمیں جادو کی چھڑی لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں نیا کچھ بھی لائحہ عمل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بنا بنایا ہے، بس اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر اعتبار سے، چاہے اخلاق ہو، آداب ہو، معاشرتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، اکنامی ہو، ہمارے اسلام کی کچھ بھی ہو، ہمارے گھریلو مسائل ہو، ہمارے مساجد کے مسائل ہو، مدارس کے مسائل ہو، ہر چیز میں اسلام کا جو لائحہ عمل بنا دیا گیا صحابہ کرام کے زمانے میں، اسی لائحہ عمل کو ہمیں جو ہے لاگو کرنا ہے، یہی اس کا علاج ہے۔ اور پستی سے نکلنے کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا، کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اسلام فرسٹ، یہ مشن ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات، اب اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر فرما دیا، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے ہیں، اللہ کا ہمسر بنا دیا، اللہ کے جیسا بنا دیا، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکوہ ہے، یہ شکوہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ شکوہ صرف غیروں سے نہیں ہے، بلکہ یہ شکوہ اگر مسلمان کر رہے ہیں تو ان سے بھی ہے، اگر مسلمان اس میں ملوث ہیں تو ان سے بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ایسی محبت کرتے ہیں ان معبودوں سے جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جہاں تک ایمان والوں کا معاملہ ہے، جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں بڑے شدید ہوتے ہیں، بڑے کٹر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں بہت ہی کٹر ہوتے ہیں۔ اس کا یہی ترجمہ ہم ہندی میں کر سکتے ہیں، اشد حبا للہ، بہت متشدد ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسلمان کیا کہتے ہیں، آج کے مسلمانوں کا جملہ کیا ہے؟ جب آپ صرف ایک اللہ کی بات کریں گے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ایک اللہ کی بات آپ کریں گے، ایک اللہ کرتا ہے، ایک اللہ ہی سب کچھ ہے، تو بہت سارے لوگوں کے چہرے، جن کو اللہ پر ایمان نہیں ڈھنگ سے، جن کو آخرت کے دن پر ایمان نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی یہ بات، ایک اللہ کی بات کر رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات ہونے لگتی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی جیسی بات آتی ہے خوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، غیروں کے بھی ایسے ہی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیے ہیں، اور معبود بنانے کے بعد ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ ہمارا مسلمان بھائی کیا کہتا ہے؟ جب آپ ایک اللہ کی بات، توحید کی بات کریں گے، تو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی ہے، اللہ تو کرتا ہی ہے، لیکن یہ لیکن کے بعد جو ہے وہی راستہ ہے جو راستہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جس کا رد کیا گیا ہے، جس راستے کا رد کیا گیا ہے وہی راستے کی طرف ہم لیکن کہہ کے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی ہے، سب سے آگے ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں نمازوں کے اندر ہمارے اور دیگر جو بھی عبادات کے طریقے ہیں، 50% سے زیادہ سنتیں مفقود ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ ہمیں نبی اور رسول کا وہ درجہ دینا ہے جیسے ہمیں اللہ کا درجہ دینا ہے، ایک معبود ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہمیں اس کا وہ درجہ دینا ہے، بعین ہی ہمیں نبی کو رسول ہونے کا درجہ دینا ہے، نبی کو نبی ہونے کا درجہ دینا ہے۔ نماز میں پیر سے پیر ملانا صحابہ اکرام کی عظیم سنت، بخاری شریف کے اندر قدم بالقدم کے لفظ موجود ہیں، لیکن چھوڑ دیا گیا، اس سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ کہا گیا اپنے دونوں پیر کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ لگاؤ، اور پیر اتنا ہو جاتا ہے، 4 انگل ہو جاتا ہے، اب اتنا ہو جائے گا پیر۔ اور حدیث میں کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، قدم بالقدم، ہم لوگ ایک قدم سے دوسرے قدم سے ملا دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو ہم نے مسلک کے نام پر ختم کر دیا، مفقود کر دیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، آپ خالی غور کرتے جائیے، آپ کو ہزاروں ایسی مثال ملیں گی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا گیا، کبھی مسلک کے نام پر، کبھی دنیاوی عیش کے نام پر، کبھی جو ہے تو ماڈرنائزیشن کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو بھی وہ مقام نہیں دیا گیا۔ تو میرا جو آج کہنے کا مقصد جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کو وہ مقام مرتبہ دیں جو مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میرے نزدیک اسلام ہی دین ہے، باقی کوئی دین نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کیونکہ اسلام کے اندر وہ خصائص ہیں جو خصائص دنیا کے اندر کہیں نہیں ملنے والے ہیں، اور انہی خصائص پر ہمیں عمل کرنا ہے میرے بھائی، ہمیں اللہ کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کی سنت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ غیر اسلامی رسم و رواج چاہے کسی بھی چیز کے نام پر ہو، سب کو ہمیں ختم کرنا ہے، اپنی زندگی سے ہٹانا ہے، اور اپنے ذہن میں یہ بنا لینا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے، اسلام کیا بول رہا ہے، اسلام کی کیا تعلیم ہے۔ اب ہمیں تعلیم پتہ چل گئی اسلام کی، اب سب کچھ ہمیں کنارے کر کے اسلام کی تعلیم کو وہاں پر نافذ کرنا ہے، اپنے اوپر، اپنے گھر پر سب سے پہلے، اور اس کے بعد معاشرے میں، اور آگے اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے، لازم ہے، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو جب یہ کام آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو فتنہ عام ہے، جو فساد ہے، جس میں ہمارے برادران وطن جن عذاب میں ملوث ہو گئے ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں، اس سے آپ بہت ہی آسانی سے نکلتے جائیں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہت ہی لاچار ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے، سب عذاب کی ایک قسم ہے،
یہ سب عذاب الہی کے مناظر ہیں. ہم انشاءاللہ اس میں سے نکل جائیں گے، لیکن ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم اپنی وہ خاصیت اپنے اندر واپس لے آئیں جس کے لیے ہم جانے جاتے تھے. صحابہ اکرام میں سے ایک مرتبہ شاید روم کا واقعہ ہے، رومی جو سپہ سالار تھے ان سے معاہدہ ہو رہا تھا، غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں. تو جب وہ معاہدہ کرنے کے لیے شرائط لکھ رہے تھے یا آپس میں سمجھوتا کرنے کے لیے گئے تھے تو باقاعدہ ریشم کی قالین بچھی ہوئی تھی، بیٹھنے کے لیے کہا گیا تو نہیں بیٹھے، کہا کہ ہم مرد ہیں، ہمارے اوپر ریشم حرام ہے. یہ جذبہ تھا، ہم مرد ہیں، ہمارے اوپر ریشم حرام ہے، یہ ریشم کی قالین ہٹاؤ، ریشم کا کارپیٹ ہٹاؤ، ہم زمین میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ابھی ہم لوگ کو مل جائے تو ہچک کر کے بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر. سونے کی انگوٹھی، جائیے دیکھیے شادیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں گھروں میں لڑکوں کی، جب شادی ہوتی ہے آنگن میں جاتے ہیں. اب تو یہی غیر اسلامی کام ہے، آنگن میں جانا اور جا کر کے غیر محرم سب اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، جو جائز نہیں ہے. لیکن کتنی ڈھٹائی کے ساتھ سونے کی انگوٹھیاں لڑکوں کو پہنائی جاتی ہے، لڑکے پہنتے جاتے ہیں، پورا ہاتھ سونے کی انگوٹھیوں سے بھر جاتا ہے. جبکہ کتنا واضح ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہ یا سونے کا استعمال کرنا مردوں کے اوپر حرام ہے. ریشم اور سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتیں اس کا استعمال کر سکتی ہیں. تو ہم لوگ، آپ غور کیجئے، ہر جگہ ہم لوگوں نے اپنے آپ سے، اپنے خود سے ہم لوگوں نے عذاب کو دعوت دی ہے. اور صحابہ اکرام کا جو اتنا جوش ولولہ، ان کا روب رہتا تھا، وہ اعمال تھے ان کے. غور تو کیجئے آپ، ریشم کی قالین پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. یہ وہ طاقت تھی جو ہزاروں لاکھوں کی فوج کو جو ہے تہو تیگ کر دیتی تھی. یہ ایمان اور یقین اور عمل کی جو طاقت تھی، یہ پوری فوج کو تہو تیگ کر دیتی تھی. تلوار تک کی کوئی جو ہے بساط نہیں رہتی تھی. تو یہ جب تک ہم واپس نہیں لائیں گے تب تک ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اس پر غور کیجئے، کہاں کہاں ہم غیر اسلامی رسم و رواج سے سامنا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کہاں کہاں آ چکا ہے. ختم کرنے کی کوشش کریں. اسلام کو اپنائیے، اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا جھومر بنائیے، اپنے معاشرے کا جھومر بنائیے. انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. جب ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. اللہ رب العالمین جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، مصیبت اور آلام سے گھرے ہوئے ہیں، تو ان کی مصیبت و پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب ظالم حکمرانوں کے لیے تو کافی ہو جا. ہم تمام لوگوں کے اوپر جو ظالم حکمران مسلط ہے تو انہیں ہٹا دے، اور ہم تمام لوگوں کو امن سکون عطا فرما. اللہ رب العالمین جو لوگ قرض کی وبا میں مبتلا ہیں تو ان کو قرض سے آسانی سے قرض ادا کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بیماریوں سے نجات دے دے. اللہ رب العالمین جو بیماری عام ہے، جو پھیلی ہوئی ہے وبا کی شکل میں، تو اس بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لے. اللہ رب العالمین ہماری جان مال عزت آبرو، مدارس مساجد اسلامی انسٹیٹیوٹ کی حفاظت فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر جب ہمارے وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله عزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب